وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قیامت کے دن کے مختلف حالات کا تذکرہ اور محشر کے میدان کے مختلف مراحل کا ذکر اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، جبکہ تمام مخلوقات ایک چٹیل میدان میں جمع ہو کر اپنے اپنے اعمال کے مطابق ان پر وہ دن سخت ہوگا، پسینے زمین کے تہ میں 70 سال کے فاصلے تک نیچے جا چکے ہوں گے، اور زمین سے اوپر کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا ناف تک، کسی کا اس کے گلے تک، اور کوئی اپنے پسینوں کے اندر ڈوبا ہوا غوطے کھا رہا ہوگا۔ سورج زمین سے 1 میل کے فاصلے پر ہو کر لوگ شدید گرمی اور پیاس کی شدت سے پریشان ہوں گے۔ مختلف قسم کے اعمال کرنے والے وہ اپنے عمل کے مطابق اس دن کوئی عزت پائے گا، کوئی ذلیل ہو کر رہے گا، لیکن ہیبت اور گھبراہٹ سب پر طاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی جلال، عظمت اور اس کے انتہائی شدید ہیبت کی وجہ سے لوگ کچھ بول نہیں پائیں گے۔ عام لوگ تو عام ہیں، انبیاء بھی کچھ بولنے کی جرأت نہیں کر پائیں گے۔ پھر سارے انسان مل کر اس دنیا کے تمام انسانوں سے سب سے پہلا انسان جو انسانیت کے باپ ہیں آدم علیہ السلام، ان کا رخ کریں گے اور ان سے جا کر کہیں گے کہ آپ دیکھ نہیں رہے ہم کس پریشانی میں ہیں،
کس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اپنی روح پھونک دی ہے آپ کے اندر، پھر فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا ہے، لہذا آپ جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کر دے کہ ہمارے ساتھ جو حساب کتاب ہونا ہے وہ شروع ہو جائے۔ یعنی یہ ساری پریشانی، ساری ہیبت یہ محشر کے میدان میں حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے ہے۔ اس کے بعد لوگ کہیں گے اب حساب کتاب شروع ہو جائے، تو آدم علیہ السلام معذرت کرتے ہوئے کہیں گے کہ نہیں، میں اس مقام پر نہیں ہوں، آج ہمارے رب کو جو غصہ ہے اس کے سامنے مجھے جرأت نہیں کہ میں بات کروں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں بسایا، جنت کی ہر نعمت استعمال کرنے کی اجازت دی، صرف ایک درخت کے کھانے سے مجھے منع کیا تھا اور میں وہ پابندی نہ کر سکا، آج رب کے سامنے جانے کی مجھے ہمت نہیں ہو رہی، لہذا تم چلے جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے انت اول الرسل، آپ رسولوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہیں۔ انبیاء میں آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، لیکن رسولوں میں سب سے پہلا رسول نوح علیہ السلام ہے۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے آپ کی قوم کی طرف رسالت دے کر بھیجا ہے، لہذا آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب کی سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ حساب کتاب شروع کر دے اور اس دن کی شدت سے ہم نکل جائیں۔ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ لوگوں، میں اس قابل نہیں ہوں، رب العالمین جو آج غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی رب العالمین ایسے غصے میں نہیں تھا، لہذا مجھے اس کے سامنے جا کر بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی، اس لیے کہ میں نے اپنے رب سے اپنے اس بیٹے کے لیے بخشش کی دعا مانگی تھی، اس کے نجات کے حوالے سے رب سے سوال کیا تھا، جو رب کا نافرمان تھا، مشرک تھا، میری دعوت قبول کر کے ایمان نہیں لایا تھا، آج میں رب کے سامنے جا کر بات نہیں کر سکتا۔ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے، کہیں گے آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ کو اللہ رب العالمین نے اپنی خاص ولایت اور دوستی کے لیے چنا ہے، لہذا آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کر دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے اپنے رب سے اپنے والد کے لیے دعا مانگی تھی، وَاغْفِرْ لِأَبِي، یا اللہ میرے باپ کو بخش دے، جبکہ میرا باپ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا تھا اور میرے رب نے مجھے اس وقت بھی ڈانٹا تھا جب میں نے یہ دعا کی، اللہ رب العالمین نے سمجھایا تھا، لہذا اس کوتاہی کی وجہ سے میں رب کے سامنے جا کر بات کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی معذرت کریں گے اور کہیں گے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں نے ایک نفس کو مکہ مار کے قتل کیا تھا جبکہ میں قتل کرنا نہیں چاہ رہا تھا۔ اسی طرح پھر موسیٰ علیہ السلام معذرت کریں گے تو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر اسی طرح ہوتے ہوتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آ جائیں گے۔ اس بارے میں قرآن کریم کی بہت سی آیتیں ہیں کہ اللہ رب العالمین سفارش اس کے سامنے کوئی نہیں کر سکتا، صرف وہی کرے گا جس کو اللہ اجازت دے۔ ہمارے معاشرے میں لوگوں کا ایک ذہن بنا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سفارشی ہیں
ان کی بات العیاذ باللہ اللہ پر بڑی حاوی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی بات سننے سے انکار نہیں کر سکتا، والعیاذ باللہ۔ یہ بہت غلط نظریہ ہے۔ مکہ کے مشرکین کا یہ نظریہ تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم نے جس بزرگ کا ہاتھ پکڑ لیا، جس کو اپنا معبود بنا لیا، جس بزرگ انسان کے سامنے ہم جھک گئے، سجدہ کیا، اب وہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو کچھ بزرگوں کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں، جبکہ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز اور قارب کو، اپنے رشتہ داروں کو، یہاں تک کہ اپنی پھوپھی اور اپنی بیٹی کو آپ نے آگاہ کیا، یا صفیہ عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعملی فإنی لا اغنی عنک شیئا، اے میری پھوپھی جان آپ عمل کر لیجئے، آخرت کے لیے کچھ تیاری کر لیجئے، ورنہ کل میں تیرے کام نہیں آ سکتا۔ اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا، یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعملی فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، عمل کرو، میں قیامت کے دن آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ فائدے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایمان نہ لاؤ، عمل نہ کرو، اور کل قیامت کے دن مجھے کہو کہ مجھے چھڑاؤ، تو میں چھڑا نہیں پاؤں گا۔ آج بڑے عجیب قسم کے لوگوں کے نظریات ہیں۔ کچھ لوگ اپنی نسبت، پتہ نہیں وہ نسبت سچی بھی ہے یا جھوٹی ہے، نبی علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور اگر حقیقتاً بھی ان کا سلسلہ نسب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو، ہمارے معاشرے میں ان کو سید کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل، آپ کے نسل میں سے بنو عبد المطلب، وہ سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں سے ہیں۔ ان کے لیے احکام یہ ہے کہ ان پر صدقہ حرام ہے، زکوٰۃ کا مال ان کو نہیں دیا جا سکتا، اور ان کے لیے لینا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی جو حکومت ہوگی اس حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نبی کے رشتہ داروں کا خیال رکھے، ان کے اخراجات، ان کے گھر کے ضروریات پورے کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے خمس غنیمت کے مال میں سے 5واں حصہ رکھا تھا، اور آپ کے لیے، آپ کے مہمانوں کے لیے، آپ کے رشتہ داروں کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے تھا۔ ان کے بعد بھی خلفائے راشدین نے یہ سلسلہ چلایا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جڑ گیا تو وہ جو کچھ چاہے کرے، اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ آپ نے اس سے پہلے بات سن لی، نوح علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، ان سے پیدا ہونے والا ایک بیٹا کنعان جب ایمان نہیں لایا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ان ابنی من اہلی، یا اللہ یہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے، اور آپ نے میرے اہل کو بچانے کا وعدہ کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ تو اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے اہل میں سے اس کو قرار دے دیا جائے، انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل برا ہے، عمل اچھا نہیں ہے، صالح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سخت تنبیہ کر دی، فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اللہ اکبر، فرمایا مجھ سے اس بارے میں پوچھنا نہیں جس کا آپ کو علم ہی نہ ہو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ایسا نہ ہو کہ تم کہیں جاہلوں کے لسٹ میں شامل نہ ہو جاؤ۔ اتنی سخت تنبیہ کر دی، اس بات پر اپنے بیٹے کے لیے اللہ کے سامنے بخشش کی سفارش، بیٹے کی نجات کی سفارش کہ اللہ یہ تو میرا بیٹا تھا۔ اب نبی کے ساتھ رشتہ کیا، باپ بیٹے کا رشتہ، اور صرف رشتہ نہیں، نبی دعا بھی کرتے ہیں، اللہ سے سوال بھی کرتے ہیں۔ تو ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم نبی علیہ السلام کے خاندان میں سے ہیں اور بس ہماری نجات اسی سے ہو جائے گی۔
نہیں، ایمان، عمل صالح یہ نجات کے لیے ضروری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے چلو آ جاؤ میں تمہیں لے چلتا ہوں، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی، اپنی کمزوری، اپنے فقر اور اپنے حاجت کا تذکرہ کریں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں جاؤں گا عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا، اور سجدہ ایسا سجدہ ہوگا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا، ایسے ایسے الفاظ میرے ذہن میں اللہ ڈال دے گا جو مجھے ابھی وہ الفاظ یاد نہیں ہے، معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے الفاظ کا الہام کر دے گا جو اللہ کی بڑھائی، اس کی تعظیم، اس کی تحمید، حمد و ثنا، پاکیزگی کے الفاظ ہوں گے، کلمات ہوں گے، آج مجھے وہ نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں ڈال دے گا، میں ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کروں گا سجدوں میں۔ بڑی دیر سجدہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا یا محمد ارفع رأسک، اے محمد علیہ السلام اپنا سر اٹھائیے، وسل تعطا، مانگو تمہیں دیا جائے گا، واشفع تشفع، سفارش کرو تیری سفارش قبول کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں سفارش کروں گا، اور یہ سفارش کس لیے ہوگی؟ یہ اس بات کی ہوگی کہ یا اللہ لوگ بہت پریشان ہو گئے، گرمی سے تنگ آ گئے، پسینوں میں ڈوبے ہوئے پریشان ہو گئے، گھبراہٹ اور ہیبت سے پریشان ہے کہ ان کا کیا بنے گا، جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے، یا اللہ بس اب حساب شروع کر دیجیے۔ اللہ رب العالمین یہ سفارش قبول فرمائیں گے، اور اس مقام کو کہا جاتا ہے مقام محمود۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو چیزیں مجھے دی گئی ہیں خصوصی طور پر 5 چیزیں، اعطیت خمسا لم یعطہن احد من قبلی، اس سے پہلے کسی کو یہ 5 چیزیں نہیں ملی۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے واعطیت الشفاعہ، یہ شفاعت عظمیٰ، شفاعت کبریٰ یہ مجھے دی گئی ہے۔ باقی سفارش آگے ان کا تذکرہ انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیا کریں گے، ہر نبی اپنی امت کی سفارش کریں گے، شہید اپنے رشتہ داروں کی سفارش کریں گے، نیک اور صالح مومن اپنے دوستوں کی سفارش کریں گے، لیکن یہ شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ جو حساب کتاب شروع ہونے کے حوالے سے ہے، یہ انبیاء بھی اس سے انکار کریں گے کہ ہم نہیں کر سکتے، اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام ملے گا، اور اس مقام کو کہا جاتا ہے مقام محمودہ۔ اللہ نے اس مقام کا وعدہ کیا ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر پہنچا دے۔ یہ وہ مقام ہے، اور اس مقام کے حصول کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی ہے، اپنی امت کو بھی حکم دیا کہ یہ دعا کر لیا کرو۔ وہ کون سی دعا ہے؟ جب آذان سنو، آذان جب دی جاتی ہے، مؤذن جو الفاظ کہتا ہے، فرمایا تم بھی وہ الفاظ کہو جو مؤذن کہتا ہے۔ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، مؤذن کی آواز سنو تم بھی وہی الفاظ کہو جو مؤذن کہتا ہے۔ فرمایا جب وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتا ہے تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب آذان کے جواب سے فارغ ہو جاؤ اس کے بعد فرمایا ثم صلوا علیہ، میرے اوپر درود بھیجو۔ نماز میں جو ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فرمایا ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، پھر میرے لیے وسیلے کا سوال کرو۔ وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ شفاعت کو، سفارش کو، وسیلہ پیش کرنا، کہ میں لوگوں کے لیے وسیلہ بنوں، اپنے رب کے سامنے پیش ہو جاؤں اور اس رب سے یہ درخواست کرو کہ یا اللہ حساب کتاب شروع کر دے۔ اس وسیلے کا سوال کرو۔ وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
یہ قیامت کے دن ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، لا ينبغی الا لعبد من عباد اللہ، صرف اللہ کے ایک بندے کے لیے وہ مناسب ہے، اللہ کا ایک بندہ اس مرتبے کا حقدار ہے، کوئی اور نہیں۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُ، اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لہذا تم اللہ سے دعا کرو، صلی اللہ علیہ الوسیلہ۔ یہ دعا کرنے سے ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ مقام، یہ مرتبہ جو ہر نبی معذرت کرے گا، یہ مقام ہمارے نبی کو عطا کر دے، اور یہ مقام اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ہماری دعاؤں سے ہمیں فائدہ ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے دینا ہے، یہ مقام مرتبہ اللہ نے دینا ہے، لیکن اور سفارش کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے نا، سفارش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی مجرم کو اس جرم میں سزا نہیں دے جانے کا ارادہ، سزا دینے کا ارادہ نہیں ہے، اس کو چھوڑنے کا ارادہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے کسی کو عزت دینی ہوتی ہے، کہتے چل اگر فلان سفارش کر لے تو میں چھوڑ دیتا، اگر فلان آپ کی سفارش کر لے میں چھوڑ دوں گا۔ اب فلان کو عزت دینی ہوتی ہے، اس لیے اس کی سفارش کو اس کے ساتھ مشروط کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام ملے گا، ہم یہ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو یہ اذان کے بعد دعا پڑھے، اذان سننے کے بعد میرے اوپر درود بھیجے اور پھر یہ دعا پڑھے، حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری سفارش اس کے لیے لازم ہوگی، میں اس کی سفارش کروں گا۔ اسباب ہیں آگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کس کو نصیب ہوگی، اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن یہ انتہائی شدید دن ہوگا، اس دن سے تنگ آ کر اب لوگوں کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا، پھر یہ سلسلہ اختیار کریں گے، سفارش کے لیے کسی سفارشی کو ڈھونڈیں گے۔ اس سفارش کے مرتبے پر، اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو فائز کرنا ہے، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جب سفارش کریں گے، پہلے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہیں گے کہ جاؤ، پہلے تو آپ اپنے امت میں سے 70,000 لوگوں کو جنت کی طرف بغیر حساب کتاب کے لے جاؤ، جنت کی طرف بغیر حساب کتاب کے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ اکبر۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کی کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ایک صحابی کھڑے تھے عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ، یا عکاشہ بن محصن، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ یجعلنی منہم، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ میں بھی ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انت منہم، آپ بھی ان میں سے ہیں۔ ایک اور صحابی نے کہا ادعو اللہ یجعلنی منہم، میرے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ نے پہل کر لیا، اب آپ کے لیے یہ دعا نہیں ہے۔ یہ کچھ لوگ ہوں گے، ان کے اوصاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ سب سے بڑی صفت اللہ پر توکل، وہ جو جائز اسباب ہیں ان سے بھی یہ بالکل بری ہوں گے، وہ بھی استعمال نہیں کریں گے۔ اتنا بڑا توکل کہ اللہ رب العالمین پر مکمل اعتماد، بھروسہ ہوگا ان کا، تو ایسے بھروسہ کرنے والوں میں شرک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ جتنا انسان شرک سے پاک ہوگا قیامت کے دن اتنا ہی اس کا حساب کتاب آسان ہوگا، باقی اعمال کا بدعملیوں کا حساب ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین بڑا رحیم ہے، وہ بہت ہی نرمی والا معاملہ کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بھی اللہ رب العالمین آزمائش میں، سختی میں، مصیبت میں اپنے بندوں کو ڈالتا ہے۔ قیامت کے دن محشر کے میدان کی جو سختی ہے، شدت ہے، گھبراہٹ اور ہیبت ہے، اس سے بھی بہت سے لوگوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے، آگے آسانی ہوگی۔ موت کے وقت جو سختی آتی ہے، اس سختی سے بھی بہت سے لوگ زندگی میں کیے ہوئے گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں اور آخرت کے لیے صاف چلے جاتے ہیں۔ قبر میں جو سختی ہوتی ہے، گھبراہٹ اور ہیبت ہوتی ہے،
اس سے بھی بہت سارے لوگ جو ایمان والے ہوتے ہیں، شرط ایمان ہے، شرک سے بائیکاٹ، یہ شرط ہے، مشرک کے لیے تو معافی ہے ہی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا، اس لیے شرک سے باخبر رہنا چاہیے تاکہ اس سے ہم بچ سکیں۔ شرک کے ہوتے ہوئے معافی نہیں، باقی گناہوں کو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، یا جہنم کی سزا سے پہلے مختلف طرح کی سزائیں دے کر معاف کر دیتا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین حساب کتاب شروع کرے گا، حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین لوگوں کے منہ کو بند کر دے گا، زبانیں بند کر دے گا، اب باقی گواہ قائم ہوں گے۔ حساب سے پہلے گواہیاں شروع ہو جائے گی۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو گواہ کھڑے ہوں گے، ان گواہوں میں سے سب سے پہلا گواہ کیا ہوگا؟ انسان کے جسم کے اعضاء، انسان کے ران، سب سے پہلے ران بولے گا۔ ران گواہی دے گی کہ اس بندے نے یہ کیا ہے اپنے بارے میں۔ انسان کے ہاتھ، انسان کے پاؤں، اس کے بعد زمین بولے گی جس زمین پر اس نے جرم کیا، گناہ کیا۔ یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنی خبریں بتائے گی۔ زمین کے مختلف اجزاء، کنکریاں، پتھر، مٹی، اس کے اوپر پیدا ہونے والی مختلف چیزیں، یہ گواہی دے گی انسان کے لیے، بدعملی کی بھی اور اچھے اعمال کی بھی۔ کسی کمرے میں بیٹھ کر اندھیرے کو ہم آڑ بنا کر اگر گناہ کرتے ہیں تو یہ اندھیرا ہماری گواہی دے گا، یہ اندھیرا بھی گواہی دے گا۔ جس چیز کے اوپر بیٹھ کر ہم اللہ کی کسی نافرمانی میں مصروف ہوں گے، وہ ہماری جو بیٹھک ہے، بیٹھنے کی جگہ ہے، وہ بھی گواہی دے گی۔ جس ہاتھ سے، جس انگلیوں سے انسان اللہ تعالیٰ کی کسی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے، یہ انگلیاں اور یہ ہاتھ بھی گواہی دے گا۔ تو گواہ دینے والے پھر آگے آئیں گے، انبیاء آئیں گے، فرشتے آئیں گے جو انسانوں کے اعمال لکھنے والے ہیں۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عمل نامے رکھ دیے جائیں گے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، آپ مجرموں کو دیکھیں گے ان عمل ناموں کے اندر جو کچھ لکھا ہوگا اس سے پریشان ہوں گے، گھبرا رہے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، اور کہیں گے ہائے ہلاکت ہے ہمارے لیے۔ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا؟ لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، اس نے تو نہ چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی بات، مگر اس نے اپنے اندر سمیٹ لی ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کو حاضر پائیں گے۔ ولا يظلم ربك احدا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ آگے حساب کتاب اور اعمال کے وزن کے حوالے سے سلسلہ ہوگا، انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئندہ اللہ نے موقع دیا تو بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے قیامت کے دن کا حساب کتاب آسان بنائے اور اس دن کی شدت سے اللہ رب العالمین ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے دنیا میں بھی آسانیاں فرمائے، آخرت میں بھی آسانیاں فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قیامت کے دن مختلف مراحل میں انسان کو جو نجات ملے گی، فائدہ ملے گا، جو چیز کام آئے گی، دیکھا جائے تو زیادہ تر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری محبت رکھنا اور آپ پر سچا ایمان رکھنا، یہ سب سے زیادہ کارآمد چیز نظر آتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں اپنے لیے آئیڈیل اگر کسی کو بنانا ہے تو وہ کون ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ہر ادا ہمیں پسند ہو، جس کا کردار اور گفتار ہمارے لیے نمونہ ہو، جس کے نقش قدم پر ہماری
عبادت، ہمارا چال چلن اور معاملات ہو، ہمارے اخلاق ہو، تو انشاءاللہ قیامت کے دن وہ نبی ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ اس نبی کے ساتھ جتنی ہماری محبت سچی ہوگی، جتنی ہماری وفاداری ہوگی، اس سے زیادہ وہ وفادار ہیں۔ تو ہمیں اس نبی کے ساتھ صرف زبان سے نہیں، صرف دعووں سے نہیں، بلکہ عملی طور پر حقیقی محبت رکھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے آئیڈیل بنا کر اپنے ہر معاملے میں ان سے رہنمائی لینی چاہیے۔ آپ کی سیرت پڑھ کر، آپ کی سنت سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اپنے گھروں کا ماحول اسی کے مطابق ڈالنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، آپ کی جو سیرت ہے۔ اور جتنی ہمیں آپ سے محبت ہوگی اتنی ہی ہماری دشمنی اللہ کے نبی کے دشمنوں کے ساتھ زیادہ ہوگی۔ جو اعمال اس نبی کو پسند نہیں تھے وہ اعمال ہمارے لیے اتنے ہی قابل نفرت ہوں گے۔ جن اقوام سے، جن لوگوں سے، جن اعمال سے، جن باتوں سے اس نبی کو نفرت تھی، ہمیں اس سے نفرت ہونی چاہیے، تبھی ہمارا ان کے ساتھ تعلق سچا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس نبی سے سچا تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی محبت جو ہمارے دلوں میں ہے اس نبی کے لیے خالص کر دے۔ اللہ رب العالمین اس نبی سے ہمیں سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس دین کو ہمیں عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی اس وقت کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، بیمار ہیں، گھریلو تنگیاں ہیں، مالی لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تمام بیماروں کو بیماریوں سے نجات عطا فرما دے، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ جو اس دنیا سے ایمان کی حالت میں رحلت فرما گئے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے بلال بھائی نے بھی درخواست کی ہے، ان کی کوئی عزیزہ فوت ہوئی ہے فیصل آباد میں۔ اسی طرح اور بھی ہمارے یہاں مسجد کے نمازی ہیں جن کے عزیز اور اقارب، ہمارے حاجی خالد صاحب کی جو ہے چچی، اور دیگر ہمارے مسلمان بھائی بہن بزرگ جو اس دنیا سے ایمان کی حالت میں جا چکے ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ آخرت کے تمام مراحل ان کے لیے آسان بنا دے۔ یا اللہ ہم بھی اس دنیا سے جب جانے لگے تو ہمارے لیے آسانی فرما دے۔ ایمان کی حالت میں ہمیں یا اللہ اس دنیا سے جانے کا موقع عطا فرما دے، اور یا اللہ مرنے سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے والدین پر رحم فرما دے، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ یا اللہ ہمارے دل کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ جو ہماری نیک تمنائیں ہیں یا اللہ وہ پوری فرما دے۔ ہماری اولاد کے ذریعے اللہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر دے۔ یا اللہ ان کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا ذخیرہ بنا دے، دنیا اور آخرت کا سرمایہ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں تیرے غصے اور غضب سے محفوظ رکھے، تیری رضا عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں بھی راضی کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.